ایسا اسٹوڈیو میں تو نہیں لیکن اسکائپ پر ضرور موجود ہیں اور بہت دور سے موجود ہیں سید شکیل صاحب جو کہ اسکیچ اینڈ پینٹنگ آرٹسٹ ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ کو جو ہیں ان سے ملواتے ہیں کیونکہ کام وہ کرتے ہیں بڑے زبردست پینٹنگز کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے نا یہ بڑا ایک ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے. بچے کو دیکھو جی تو اتنی خوبصورت پینٹنگز کر رہا ہوتا ہے لیکن بڑے ہونے تک وہ شوق کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا ہے. لیکن کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اتنے پلیٹ فارمز جو ہیں ان کو پرووائڈ نہیں کیے جاتے؟ کیا ریزنز ہیں؟ یہ سب کچھ ہم ان سے جانیں گے. سب سے پہلے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. جی شکیل صاحب آپ اسکیچ اینڈ پینٹنگز وغیرہ کرتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ اس وقت اسٹوڈیو میں ہوتے تو میں ضرور آپ سے کہتی کہ جی اپنی پینٹنگز اور سب یہاں پر لائیو لے کر آئیں. لیکن ابھی بھی ہم اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اسکیچز ہیں. تو یہ کب سے شوق تھا آپ کو؟ تھوڑا سا اپنے بارے میں پہلے بتائیں. جی میں بچپن سے گاڈ گفٹڈ آرٹسٹ تھا. پھر میں نے فارمل ٹریننگ لیا کشمیر آرٹ اینڈ کرافٹ سے، 3 سال کا ڈپلوما ہولڈنگ کیا. تو اس کے بعد ماشاء اللہ میں ایز اے پاکستان لیول کا نامور آرٹسٹ ہوں. اور بہت ساری جگہوں پہ کراچی وغیرہ میں نے ایگزیبیشن وغیرہ کیا اور کافی سکسیزفل رہا. اور یہاں پہ بھی اسکردو میں بھی میں نے بہت سارے بچوں کو یہاں پہ میں نے سکھایا. اور ماشاء اللہ اس کا ایک بڑا رجحان تھا اس فیلڈ کے متعلق. لیکن یہاں پہ ایک یعنی اتنا معاشرہ جیسے کہ ہمارے پاکستان میں پنڈی ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، اس میں جو جن بچوں کا آئی ٹی لیول ہے اور اتنا زیادہ بوسٹ اپ ہے، لیکن وہ یہاں پہ اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا اتنا بوسٹ اپ معاشرہ نہیں ہے. تو لیکن میں نے بہت زیادہ کوشش کیا کرنے کے بعد جا کے پھر یہ جب بچے انہوں نے اپنے آپ کو یعنی بوسٹ اپ کیا. اور ماشاء اللہ سے میری بہت زیادہ کاوشوں کی وجہ سے یہ لوگ این سی ایم میں چلے گئے، راولپنڈی آرٹ کونسل میں چلے گئے، ادھر کدے میں چلے گئے. یہ میرے لیے کافی پازیٹیو. تو شکیل صاحب آپ ماشاءاللہ ایسے ایریا میں جہاں سے بہت مشکل تھا اپروچ کرنا لیکن آپ نے وہاں بیٹھ کر یہ کام سیکھا. آپ نے کہا گاڈ گفٹڈ تھا. تو یہ اگر کسی بھی بچے کو شوق ہے، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پہلے سے آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ گاڈ گفٹڈ ہے بھی کہ نہیں، لیکن انہیں شوق ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اس وجہ سے آئے. تو آپ کیونکہ ٹریننگز بھی دیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس ہابی کو کرنے کے لیے، اس کو ایز اے پروفیشن کرنے کے لیے کیا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ٹیلنٹ گاڈ گفٹڈ ہی ہونا چاہیے؟ جی آپ نے بہت امپورٹنٹ کوشچن کیا. دیکھیں جی آرٹسٹ سیکھنے کا مراحل نہیں ہے. میں سب سے پہلی بات یہ بتاتا ہوں، دیکھیے آرٹسٹ جو ہے یہ قدرت کی طرف سے ایک صلاحیت کا نام ہے. جب آپ کسی اکیڈمی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں. یہ سیکھنے کا عمل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صلاحیت ہوتا ہے جب آپ اکیڈمی میں جاتے تو آپ پالش ہو جاتے ہیں، آپ بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ باقاعدہ فارمل ٹریننگ دیا جاتا ہے. لیکن ہوتا ہی گاڈ گفٹڈ ہے. وہاں پہ جا کے آپ بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں، پھر آپ جا کے آگے موو فارورڈ ہو جاتے ہیں. اوکے. تو مطلب ٹریننگ پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں، کتنے کنسسٹنٹ ہیں اور کتنا ٹائم جی آپ اس کو دے رہے ہیں. جی پھر آپ کا مین چیز یہ ہے جی کہ دیکھیں بے شمار آرٹسٹ ہے دنیا میں. آپ دیکھیں لاکھوں آرٹسٹ ہیں، لیکن ان کا جو ہے ہر آرٹسٹ کا جو ہے آپ جو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، لیکن آپ کے اکیڈمی بھی چلے جائیں تو وہاں پہ جا کے آپ پروفیشنلی آرٹسٹ بھی بنے تو ہر آرٹسٹ کا جو اپنا ایک جو کام کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں بھی جو سٹائل ہوتا ہے، وہ مثال کے طور پر اسٹوک کہاں سے لگاتے ہیں، اس کا جو لائننگ ورک کہاں سے ہوتا ہے، وہ کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے. کیونکہ اس میں مثال کے طور پر ابھی ہم پینٹنگ پہ کام کرتے ہیں تو کچھ آؤٹ لائننگ لگانے کے لیے کچھ لوگ بلیک یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ کلر مکسنگ کرنے اسکن کلر یوز کرنے کے لیے مثال کے طور پر مختلف رنگوں کو یوز کرتے ہیں. لیکن آؤٹ لائننگ کے لیے میں ہمیشہ براؤن کلر یوز کرتا ہوں. یعنی ہم اپنی طرف سے کریشن کرتے ہیں. بیسکلی آرٹسٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے یعنی امیجنیشن میں کام کرنے کو آرٹسٹ کہتے ہیں. تو اپنی طرف سے وہ جو کریٹیو مائنڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کریشن کرتا ہے، جو اپنی تھاٹ سے کام کرتے ہیں وہ بیسکلی پراپر طریقے سے جو کام کرتے ہیں وہ آرٹسٹ ہیں. آپ جا کے مثال کے طور پر کسی کا تھیم چرانا اور کسی کا جو ہے تھیم چرانے والے کو آرٹسٹ نہیں کہا جاتا ہے. آپ کا اپنا ذاتی جو کریشن ہے آپ اس پہ کام کریں، آپ مختلف تھیم پہ کام کریں، آپ اس کو آرٹسٹ کہا جاتا ہے، ریئل آرٹسٹ کو کہا جاتا ہے.
تو اس میں مزہ بھی آتا ہے کہ آپ دیکھیں طرح طرح کے جو آپ کے پاس ٹریڈیشنل آپ کے پاس فگرس ہوتے ہیں، آپ ان فگرس کو آپ جب آپ اس میں مختلف قسم کے آپ کو ایکسپریشن مل جاتا ہے، اس ایکسپریشن کو آپ جب ظاہر کرتے ہیں تو وہ دیکھنے والوں کو بھی اس میں بڑا ایک لطف ملتا ہے، اور آپ جب کام کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا آپ کو مل جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ پی این سی اے اور راولپنڈی کونسل آرٹ کونسل جو ہے وہاں سے بچے ٹریننگس لیتے ہیں، یہ تو بہت آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کے دیے ہوئے پرووائڈ کیے ہوئے پلیٹ فارمس ہیں جو کہ بہت زبردست ہیں، نو ڈاؤٹ ہم اس کے اوپر بہت دفعہ بات کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت زبردست گیسٹ آتے ہیں، پی این سی اے کے گیسٹ آتے ہیں اور بچے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں اکثر وہاں کی یوتھ کو بھی یہاں بلاتی ہوں، لیکن کیونکہ آپ اسکردو سے کام کر رہے ہیں تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا اسکردو میں جی بی میں کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ بچوں کو پرووائڈ کیا جائے تاکہ بچوں کو اتنا دور نہ آنا پڑے اسٹارٹ میں؟ یہاں پہ تو جی ہم بیسک چیزیں ان کو یہاں پہ سکھاتے ہیں، سکھانے کے بعد دیکھیں گے آپ، دیکھیں آپ آرٹسٹ کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے یا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایس ایس ٹی کرے یا سمپل ایس ایس شکیل صاحب تھوڑا سا یہ لاؤڈ بات ہے۔ تھوڑا سا لاؤڈ اس کو تھوڑا سا کرنے کی کوشش کریں اپنی آڈیو کو۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ یا تو پہلے وہ ایس ایس سی کرے یا تو ایف اے کرنے کے بعد جا کے پھر آپ کو جا کے مثال کے طور پر آپ نے اگر گریجویشن کرنا ہے تو پھر آپ کو راولپنڈی آرٹ کونسل میں ہو گیا یا آپ کا انسین میں ہو گیا گریجویشن کرنے کے لیے، وہاں پہ پھر آپ کو ایڈمیشن مل جاتی ہے، لیکن بیسک چیزیں ہم یہاں پہ ان کو سکھا کے بھیج دیتے ہیں تو وہاں پہ اس لیے ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ وہاں پہ کسی بھی آپ دیکھیں پرائیویٹ ادارے میں ہو وہاں پہ ہو تو پھر آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب وہ ہم سے سیکھ کے جاتے ہیں بیسک چیزیں سیکھ کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے لیے وہ کمپلیکیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اوکے، یعنی کہ ٹریننگس پرائیویٹلی دی جا رہی ہیں جیسے آپ وہاں پر دے رہے ہیں، اس طرح اور بہت سے لوگ جو ٹریننگس پرووائڈ کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ اس کو پالش کرنے کے لیے یہاں پر بھی آ سکتے ہیں اور ڈفرینٹ کمپٹیشنس میں یہاں پر پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، اور میں یہی کہتی ہوں ہم سب کو ایز اے پاکستانی مل کر ہی کام کرنا ہے۔ ہماری جو یوتھ ہے اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو باہر لانے کے لیے کرنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ شکیل صاحب، اتنی دور سے آپ نے ٹائم دیا، اور آئی ہوپ کہ آپ کبھی اسلام آباد آئیں تو ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ضرور آئیں۔ چلیں جی ہم ایڈ کرتے